عزیز طلباء و طالبات اور ناظرین کرام، نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ یہ پروگرام بی اے سال سوم کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے تصوف کا تعارف اور اس کی تاریخ۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دو معزز مہمانوں کو مدعو کیا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر سید علیم اشرف جائسی صاحب۔ آپ ہندوستان کی ایک جانی پہچانی علمی شخصیت ہیں اور سردست آپ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ عربی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ آپ سے ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور استفادہ کریں گے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر مفتی مشتاق تجاروی صاحب۔ آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کی یونیورسٹی میں شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ اس موضوع پر آپ سے بھی ہم استفادہ کریں گے اور تصوف آپ کا موضوع ہے، اس پر آپ کی کتابیں اور آپ کا کام بھی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی گفتگو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ تصوف کیا چیز ہے، تصوف سے ہم کیا مراد لیتے ہیں اور اس کا تعارف کس طرح کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ہم یہ جانیں گے کہ تصوف کے آغاز سے لے کر آج تک جو اس کی تاریخ کے مختلف ادوار اور مرحلے رہے ہیں وہ کیا کیا دور ہیں اور ہر دور کی کیا خصوصیات رہی ہیں، اس دور میں کیا کام ہوئے ہیں، کون سی شخصیات نمایاں رہی ہیں، انہوں نے کیا نظریات پیش کیے اور کون سی کتابیں تصنیف کی۔ تو آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ہم پہلا سوال کریں گے اپنے مہمان ڈاکٹر علیم اشرف جائسی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو تصوف جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ تصوف کیا چیز ہے، یعنی تصوف بول کر ہم زندگی کا وہ کون سا حصہ مراد لیتے ہیں۔ اس کا ایک ایسا تعارف کرائیے کہ ہمارے ناظرین اور طلبہ یہ جان جائیں کہ تصوف اس بات کا نام ہے، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس کے آغاز کی ضرورت کیوں پیش آئی، وہ کیا پس منظر تھا، کیا خاص چیزیں تھیں جن میں تصوف کی شروعات ہوئی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرات مشاہدین، طلبہ و طالبات، تصوف کا جب لفظ ہم بولتے ہیں تو عموماً اس کے دو مدلول اور دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو علم تصوف اور ایک تصوف کی حقیقت، یا عام معنوں میں کہیں کہ تربیت اور باطن کی اصلاح کا ایک نظام ہے۔ تصوف کی تعریف کرتے ہوئے مشہور صوفی اور محدث زکریہ انصاری 10ویں صدی ہجری کی مغرب کی ایک مشہور شخصیت تھی، انہوں نے کہا، مغرب یعنی مراکش، مغرب یعنی مراکش، مغرب عربی، انہوں نے کہا کہ التصوف علم تعرف به احوال تزکیۃ النفوس و تصفیۃ الاخلاق و تعمیر الظاہر والباطن، کہ تصوف ایک ایسے علم کا نام ہے جس کے ذریعے نفس کے تزکیے، طہارت اور اس کی صفائی کا علم حاصل ہوتا ہے، اور جس کے ذریعے اخلاق کی صفائی اور ظاہر و باطن کی تعمیر کس طرح کی جائے، اس علم کا نام ہے۔ حقیقت تصوف کی یہ ہے جسے جنید بغدادی نے اپنے الفاظ میں کہا ہے، تصوف استعمال و کل خلق سنی، ہر اچھے اخلاق کا استعمال جو ہے وہ تصوف ہے، وہ ترک و کل خلق دنین، اور ہر برے اخلاق کو ترک کر دینا یہ تصوف ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ تو تصوف اصل بنیادی طور پر تزکیہ نفس کا علم ہے، یعنی تزکیہ نفس کا حصول کیسے کیا جائے، اس علم کا نام جو ہے وہ تصوف ہے۔ یعنی انسان کے باطن کی اندرونی اصلاح کیسے ہو، اسے تصوف کہتے ہیں۔ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف نام ہے تدریب النفس علی العبودیہ، یعنی نفس کو جو کہ عموماً نافرمانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، عدوان اور طغیان پر آمادہ رہتا ہے، نافرمانی خدابندی میں ملوث رہتا ہے، اس کو اللہ کی عبادت کا عادی اور خوگر بنانا جو ہے، یہ جو ہے وہ تصوف ہے۔ وردھا الی احکام الربوبیہ، اور نفس کو اللہ کے احکام کی تعمیل کرنے کو مجبور کرنا جو ہے، یہ تصوف کی جو ہے وہ حقیقت ہے۔ یعنی انسان کی اپنی ٹریننگ کا نام تصوف، یقیناً انسان کی باطن کی اصلاح اور باطن کی ٹریننگ، جس پر انسان کی اصل کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکیٰ، یعنی کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ نفس کیا اور اپنے باطن کو، چونکہ باطن ہی ظاہر کا موقوف ہے، اور گویا تصوف کے مرحلے سے جو گزرتا ہے
وہ نہ صرف اللہ کے نزدیک محبوب بنتا ہے بلکہ دنیا میں بھی وہ مفید بنتا ہے. یقیناً ظاہر سی بات ہے، جس کا باطن جو ہے وہ اچھا ہوگا وہ خلق کے لیے بھی مفید ہوگا، خلق کے لیے جو ہے کارآمد ہوگا، اور جب وہ خلق کے لیے مفید اور کارآمد ہوگا تو مخلوق میں اس کی محبت جو اچھا، ہے. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ڈاکٹر صاحب؟ اس کا آغاز کس حالات میں ہوا اور کب ہوا؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو تصوف جو ہے، میں نے بتایا کہ علم تصوف جو ہے تمام اسلامی علوم کی طرح دوسری تیسری ہجری میں جو ہے اس کی نشو و نما ہوئی، مگر تصوف کی حقیقت جو ہے آغاز اسلام سے جو ہے وہ موجود تھی. چونکہ نفس کی اصلاح یہ ہمیشہ مطلوب رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شمس میں 11 بار قسم یاد فرمانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاہا. 11 بار قسم کھانے کے بعد یاد فرمانے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنی نگرانی میں صحابہ کرام کے نفوس کا تزکیہ فرماتے تھے. صحابہ کرام اپنے وساوس اور دلوں میں آنے والے خطرات کو آپ کے سامنے پیش کرتے یعنی تھے. اس کو ہلکی زبان میں ہم کہیں کہ تربیت کرتے تھے ان کی. یقیناً ان کی تربیت کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے. جیسا کہ خود قرآن پاک میں جو کار نبوت کا ذکر آیا ہے اس میں ایک یہ بھی وہ یزکیہم، اور ان کے نفوس کا جو ہے وہ تزکیہ کرتے ہیں. یعنی کار نبوت کے 3 حصے قرآن میں بیان کیے گئے. یتلو علیہم آیات ہی، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وہ یزکیہم، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں. وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو گویا سیگانہ کار نبوت میں سے ایک جو ہے اہم اور بنیادی حصہ تزکیہ ہے. ڈاکٹر صاحب گویا آپ نے یہ بتایا کہ تصوف کی حقیقت تو بالکل آغاز اسلام میں موجود تھی، لیکن ایک فن کے طور پر اس کا ظہور بعد میں ہوا. یقیناً چنانچہ تیسری صدی صدیق غماری انتصاب لطریق صوفیہ میں ان سے پوچھا گیا کہ تصوف کا آغاز کیسے ہوا، تو انہوں نے کہا تصوف کا آغاز وحی الہی کے ذریعے ہوا، جیسے کہ تمام شعبوں کا آغاز جو ہے وحی الہی کے ذریعے ہوا. ہم ڈاکٹر مفتی مشتاق تجاروی صاحب سے سوال کرنا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ تصوف جس کا ابھی تعارف ہوا، یہ لفظ تصوف کیسے بنا؟ یعنی یہ کہاں سے یہ نکلا ہے؟ اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ یہی لفظ کیوں منتخب کیا گیا؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ تصوف کے بارے میں زیادہ تر محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی اون پہننے کے ہیں. اچھا. اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ فارسی میں صوفیوں کو پشمینہ پوش بھی کہا جاتا تھا. پشمینہ اون کو کہتے ہیں. لیکن محققین صوفیہ نے اور تذکرہ نگاروں نے اور بھی بہت سے اشتقاقات کی طرف اشارہ کیا ہے. روٹس اس کے بہت سے روٹس بتائے ہیں، بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس پر تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ چند اور مثالیں دیں. اور کیا اور کون سے الفاظ ہیں جن سے تصوف کا لفظ نکلا ہے؟ بعض صوفیہ یا بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ تصوف بنیادی طور پر اہل صفہ سے نکلا ہے. اہل صفہ وہ گروہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں مسجد نبی میں ایک چبوترے پہ رہتے تھے. ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. صفہ یعنی چبوترا. اس چبوترے پہ بیٹھتے تھے اس لیے ان کا نام اصحاب صفہ تھا. اس کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ صف اول سے مشتق ہے. اچھا. چونکہ صوفیہ جو ہے وہ ہر خیر کے معاملے میں صف اول میں ہر کام میں آگے رہتے ہیں. ہر خیر کے کام میں آگے ہر نیک کام میں آگے رہتے ہیں. اس طرح جماعت میں بھی وہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے گویا صف اول سے اشتقاق بتایا جاتا ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ عرب میں ایک قبیلہ صوفیہ کے نام سے پہلے سے موجود تھا، اسلام سے پہلے. اچھا. اور جن کا اصل کام یہ تھا کہ وہ بیت اللہ کی مجاورت کیا کرتے تھے. بیت اللہ میں صفائی کا انتظام، مہمانوں کے لیے اللہ کے گھر کی خدمت میں لگے رہتے تھے. تو چونکہ صوفیہ انہوں نے بھی دنیا کو ایک طرح سے چھوڑ کے اور آخرت کو اپنا مقصد بنا کے اور اللہ کے لیے یکسو ہو گئے، اس لیے صوفیہ کو اس قبیلے کی طرف نسبت کی گئی. بعض لوگوں نے اس کے اشتقاق میں ایک نئی شق پیدا کی ہے اور کہا ہے کہ تصوف میں اصل میں علم کے ساتھ حکمت بھی ہے. حال اور قال سب چیزیں جمع ہیں. تو یونانی زبان کا ایک لفظ ہے سوفوس یا صوفیہ، اس کے معنی حکمت کے آتے ہیں. تو چونکہ یہ علم و حکمت کی بات کرتے ہیں اس لیے اس کی طرف منسوب بھی کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن عام طور پر جس کو سارے لوگوں نے تسلیم کیا ہے، جو عربی گرامر کے لحاظ سے قریب ترین ہے، امام قشیری نے لکھا ہے کہ جتنے اشتقاقات بتائے جاتے ہیں تصوف کے وہ عربی گرامر کے لحاظ سے درست نہیں ہیں سوائے تصوف کے. بہت اہم بات ہے. صوف کے سوائے صوف کے. لیکن اس میں ایک سوال مزید یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اہل تحقیق کے نزدیک صوف یعنی پشمینہ ریشمی کپڑا جو اون کے کپڑے جو پہنتے ہیں ان کو،
تو اون کا کپڑا تو بڑا قیمتی مانا جاتا ہے. اہل صوفیہ دنیا سے تو دور ہوتے ہیں, یہ تو بہت قیمتی چیز پہننے کی بات کہی جا رہی ہے, اس کا کیا مطلب ہوا؟ جی شکریہ, آپ نے اچھی بات کی طرف توجہ دلائی. ہمارے طلبہ واقف ہوں ان چیزوں سے, یہ سوال ان کے ذہنوں میں اٹھتا ہے. اصل میں اون کا کپڑا آج شاید اس کی ایک دوسری نوعیت ہے, اچھا, بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ آج تو اون سے زیادہ مہنگا کاٹن ہے. لیکن عرب کے بدوی معاشرے میں جہاں سب سے آسانی سے اون ہی دستیاب ہوتی تھی, اس زمانے میں سب سے سستا یہ تھا, اور عام طور پہ اون کا لباس غریبوں کا لباس مانا غریبوں اور جاتا تھا. فقیروں کا لباس تھا وہ. تو یہ صوفیہ جو جن میں بہت امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے, اور جب ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید ہم صرف دنیا کما رہے ہیں اور دنیا کے لیے ہماری زندگی ہے, پتہ نہیں آخرت میں کیا مرحلہ ہمارے ساتھ پیش آئے, دین کی خدمت کے لیے اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے اس لباس کو اختیار کر لیا کرتے تھے. تو انہوں نے ریشم کا لباس چھوڑ کے اون کا لباس جو غریبوں کا لباس تھا وہ پہننا شروع کر دیا. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر علیم اشرف صاحب, اسی سے جڑتا ہوا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصوف, ابھی آپ نے کئی قرآن کریم کی آیات نقل کی, قد افلح من زکاہا, یہ جو زکاہا تزکیہ ہے, ایک لفظ تزکیہ کا استعمال ہوتا ہے, ایسی غالباً احسان کا لفظ بھی آتا ہے حدیث شریف کے اندر میں. تو تصوف, تزکیہ اور احسان, اس میں کیا فرق ہے, اور قرآن و حدیث کی اس سلسلے میں کیا رہنمائی ملتی ہے, اس پر ذرا روشنی ڈالیں آپ. جیسے بنیادی طور پر جو احسان ہے یہی لفظ تھا جو ترقی کر کے جو ہے یا اگلے ادوار میں جو ہے وہ تصوف تک وہ پہنچا. شروع میں اہل تصوف جو ہے عہد نبوت اور راشدہ میں اہل تصوف اپنے کو اہل احسان ہی کہلاتے تھے, مگر جب اہل ثروت نے جو ہے اپنے مالدار لوگوں نے جب غربا پر جو ہے انعام اور احسان کر کے اور خود کو اہل احسان کے صف میں شمار کرنا شروع کیا, تو صوفیہ نے یہ لفظ جو ہے ترک کر کے اور اپنے کو اہل تصوف کہلانا شروع کیا. اصل یہ ہے کہ یہ تینوں لفظ جو ہے بالکل بہت ہی قریب المعنی ہیں. لفظ تصوف کو ہم علمی طور پر یعنی بطور اس علم کے جس کے ذریعے ہم تزکیہ حاصل کرتے ہیں, اس علم کو ہم تصوف کہتے ہیں. وہ تزکیہ حاصل کرنے کے بعد جو مقام ملتا ہے اسے ہم احسان کہتے ہیں. قرآن مقام جو ہے وہ احسان ہے, یعنی نفس کی صفائی کا جو مرتبہ ہے جب وہ حاصل ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں مقام احسان پر ہے. اور آپ دیکھیں کہ لفظ احسان قرآن کریم میں متعدد بار جو ہے وہ آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل احسان سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے, اہل احسان کے ساتھ اپنی معیت کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے. اور اسی سلسلے میں ایک بے حد مشہور حدیث ہے جو صوفیہ اسے برابر نقل کرتے ہیں, جو صحیحین کی حدیث ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے, حدیث جبریل کہتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, حدیث جبریل کہتے ہیں. اور حدیث جبریل کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حضرت عمر راوی ہیں اس کے رضی اللہ عنہ, کہ وہ آئے تشریف لائے اور آپ سے سوال کیا. سب سے پہلا سوال کیا کہ مل ایمان ہو, آپ نے اس کا جواب دیا ایمان کیا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال کیا اسلام کیا ہے, اور تیسرا جو سوال کیا وہ فرمایا, حضرت جبریل نے سوال کیا کہ مل احسان ہو, احسان, یہاں احسان کا لفظ استعمال کیا, لفظ احسان کا لفظ استعمال کیا. اور اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ, احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. یہ احساس ہو عبادت کرتے ہو, جیسے گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اور یہی مرتبہ جو ہے صوفیہ کی اصطلاح میں بعد میں لفظ مشاہدہ سے اسے مرتبے کو تعبیر کیا گیا, گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ, احسان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے رسول مزید فرماتے ہیں کہ اور اگر تمہیں یہ مرتبہ حاصل نہ ہو کہ تم اللہ کا مشاہدہ کر سکو تو فإنہ یراک, کم سے کم یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یہ مرتبہ جو ہے صوفیہ کی اصطلاح میں مرتبہ مراقبہ کہلاتا ہے. اچھا, حقیقت یہ ہے کہ تصوف جو سلوک اللہ ہے, بندہ جو اللہ تک جو ہے روحانی سفر کرتا ہے جسے سلوک کہتے ہیں, اس کا سفر کا نقطہ آغاز جو ہے وہ مراقبہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور اس کی نقطہ انتہا جو ہے اس سفر کا آخر جو ہے وہ مشاہدہ ہے. یہ بات تو یقینی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, یقیناً یہ کیفیت پیدا ہو جائے یہ ہر وقت کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں. خود مراقبہ جو ہے, مراقبے کا علمی طور پر آپ جانتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے, مگر اس کا یقین حاصل ہونا ایک الگ جو ہے وہ درجہ ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے ہمہ وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور جب ہم یہ یقین کے منزل میں پہنچیں گے تو یقیناً تمام گناہ اور معاصی جو ہے وہ اس سے ہم اور ہم سے وہ دور ہونا. آپ نے یہ فرمایا کہ تصوف اس علم کا نام ہے. جی, تصوف علم کا نام ہے, اور اس علم کے ذریعے ہم جو اپنی تربیت حاصل کریں گے, اپنا تزکیہ کریں گے, یہ عمل تزکیہ ہے, اور اس کے بعد جس مقام پہ پہنچیں گے وہ مقام احسان ہے. گویا اس میں کوئی فرق نہیں ہے, مرتبے اس کے الگ الگ ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر مشتاق صاحب, ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو صوفیاء کرام ہیں جو دنیا سے اپنے کو دور کر لیتے ہیں اور دین کی خدمت میں اور لوگوں کی خدمت میں لگ جاتے ہیں, ان کے کچھ خاص آداب ہیں کیا, ان کی کچھ پہچان ہیں,
کچھ خاص انداز سے وہ زندگی گزارتے ہیں؟ جیسا کہ حدیث جبرائیل کا بھی ذکر ہوا، جی اس میں جو احسان کی کیفیت بتائی گئی ہے، جی ہاں، صوفیہ شعوری طور پر اس کیفیت کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ان کا بنیادی ادب ہے، اور اس ادب کو شعوری طور پر حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جیسے قرآن کریم میں نیک لوگوں کی بہت سی خصوصیات بتائی ہیں، جی تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان خصوصیات کو ہم اپنے اندر داخل کریں اچھا، اور شعوری طور پر داخل کریں، جیسے خاشعین، خاشعات، قانتین، قانتات، ذاکرین، ذاکرات، المتصدقین ایک پہلو تو یہ ہے کہ صوفیاء کرام کی اپنی زندگی کیسی گزرتی ہے، جی اللہ سے تعلق میں اور اپنے اندرون کی صفائی میں کس مقام پر ہیں، جی لیکن کیا اس میں دوسرا پہلو بھی ہے کہ لوگوں سے ان کا تعلق کیسا ہوتا ہے؟ جی وہ کہاں تک سماج کے لیے اور لوگوں کے لیے مفید بنتے ہیں؟ جی اصل میں صوفیہ کا پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، جی، جب تک خود نہیں بہتر ہوں گے دوسروں کے لیے دوسروں کیسے بہتر دوسروں ہوں کے گے؟ لیے کیا کریں گے؟ اور وہ اطاعت اور عبادت، صوفیہ کے ہاں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ شیخ خواجہ اجمیری نے اس کی وضاحت کی ہے کہ عبادت کا مطلب ہے اللہ سے تعلق، اور اطاعت کا مطلب ہے مخلوق سے تعلق۔ واہ، عبادت اور اطاعت، جی یعنی عبادت تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے یکسو ہو جائیں، ذکر کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، اور اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے کہ مخلوقات کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے، جی اس رویے کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں۔ ماشاء اللہ، وہ بھی ایک طرح سے عبادت ہی ہے، بہت صرف ایک لفظ ذرا اس کے لیے الگ استعمال ہوا ہے۔ موضوع کے دوسرے حصے پر آتے ہیں۔ ہمارے آج کی گفتگو کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو تصوف کی تاریخ رہی ہے، آپ نے فرمایا تھا آغاز ہوا تھا 2 صدی ہجری میں، اس موقع پر اب تک چلایا ہے، تو ایک عمومی طور پر ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ تصوف کی تاریخ کے کیا الگ الگ ادوار اس طرح رہے ہیں کہ ان کی اپنی اپنی پہچان رہی ہو اور ایک دور دوسرا دور سے ممتاز ہو جاتا ہو؟ اگر ایسا ہے تو کتنے ادوار ہیں؟ مجھے اجازت دیں کہ سب سے پہلے تو یہ وضاحت کہ 2 یا 3 صدی ہجری سے ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں جس تصوف کے آغاز کی بات کی ہے وہ علم تصوف کا آغاز ہے، ورنہ تصوف تو ظاہر سی بات اس کا شجرہ سبھی جانتے ہیں کہ اصحاب صفہ سے، یعنی حقیقت تصوف اور عمل تصوف پہلے سے موجود ہے، حقیقت تصوف ہمیشہ سے موجود ایک تھی، فن کے طور پر جو وجود میں آیا یہ بعد میں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ ظاہر اور باطن کے فواہش سے اجتناب کرے جی ہاں، اور ظاہر و باطن کی طہارت حاصل کرے۔ تو جس طرح باطن کی طہارت جو ہے وہ جس علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے وہ اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ اس کے ادوار کیا کیا رہے ہیں؟ ذرا ادوار پہ روشنی متعدد ادوار، جس میں بہت سارے لوگوں نے الگ الگ اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے متعدد ادوار میں جو ہے تصوف کو تقسیم کیا ہے۔ بعض لوگوں نے زمانے کی رعایت کی ہے، بعض لوگوں نے سیاسی عہود کی رعایت کی ہے، بعض لوگوں نے یعنی سیاسی طور پر جو حکومتیں بدلتی رہی ہیں اس سے انہوں نے الگ طور بنایا ہے۔ تصوف جو ہے فی العہد الاموی، عہد اموی میں، عہد عباسی میں، عہد عثمانی میں اور عہد انحطاط میں، اور اس طرح سیاسی تبدیلیوں سے جوڑا ہے۔ جی، بعض لوگوں نے خود تصوف کے ارتقائی مراحل کو پیش نظر رکھا اور اس اعتبار سے تصوف کی جو ہے وہ تقسیم کی، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے 4 اہم ادوار کے ہندوستان کے بڑے عالم اور تصوف کے ایک بڑے ہی نبض شناس اور خود عملی اور نظری صوفی، تو انہوں نے تصوف کے جو 4 دور بانٹے، ایک تو عہد صحابہ جو ہے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہوں نے دوسرا دور جو ہے جسے جنید بغدادی کی طرف سے انہوں نے منسوب کیا، تیسرے دور کو جو ہے ابو سعید ابن ابو الخیر کی طرف منسوب کیا، اور چوتھے دور کو انہوں نے محی الدین ابن عربی شیخ اکبر کی طرف منسوب کیا، بلکہ انہوں نے بنیادی طور پر دور کے بجائے لون کا تصور دیا کہ یہ الوان ہیں جو ہر ایک لون بعد کے ادوار میں بھی وہ موجود رہا، اور یہی 4 نمایاں اور ممتاز الوان ہیں جو بعد کے ادوار میں بھی جو ہے رہے، کبھی ایک رنگ غالب، کبھی دوسرا رنگ غالب، کبھی دونوں کی آمیزش۔ اس میں ایک مزید میں وضاحت چاہوں گا، یہ آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ ایک تقسیم ہوئی ہے ارتقاء کے لحاظ سے، تو کیا ایسا ہے کہ پہلے دور میں جس مرحلے پر تصوف تھا بعد والے دور میں اس سے آگے مزید ترقی ہوئی اور اس کے بعد کے دور میں اس سے آگے ترقی ہوئی؟ تو کیا اس سے یہ تصور نہیں بنتا کہ سابق دور میں تصوف جس مرحلے پہ تھا بعد کے دور میں اس سے اور آگے بڑھا، مزید ترقی ہوئی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ دور کا تعلق نفس تصوف سے نہیں بلکہ علم تصوف سے ہے۔ اچھا، جیسے کہ علم آگے بڑھا، نئے نظریات اس میں آئے۔ حقیقت تصوف تو اپنی جگہ وہ برقرار رہی، ظاہر سی بات ہے وہ باطن کی تزکیہ اور تعمیر کا نام ہے، جو اس کی حقیقت کبھی متبین، البتہ اس طریقے کو جو مناہج بنے اس مرتبہ احسان کو حاصل کرنے کے لیے یا تزکیہ کے عمل کی تکمیل کے لیے جو مناہج بنے، جو طریقے بنے، ان کے اعتبار سے یہ ادوار تقسیم کیے گئے۔ بعض لوگوں نے 4 سے زیادہ بھی ادوار میں بانٹا، 6 ادوار میں لوگوں نے ڈاکٹر مفتی مشتاق تجاروی صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ہمارے نصاب میں
سال سوم کے BA کے نصاب میں اس کو 6 ادوار پہ تقسیم کیا گیا ہے. جی اس میں سے جو پہلے دور کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ پہلا دور کیا ہے، یعنی یہ کہاں سے کہاں تک چلتا ہے اور اس کی نمایاں خصوصیات کیا رہی ہیں؟ تصوف کا پہلا دور نصاب کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک چلتا ہے، یعنی اسلام کے آغاز سے اسلام کے آغاز سے خلافت راشدہ کے اختتام تک، اس خلافت سے کچھ راشدہ پہلے. کے اختتام تک چلتا ہے. جی اس دور میں چونکہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبے عرصے تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے. یعنی بنیاد پڑ رہی تھی، جس طرح لوگوں کی تربیت ہو رہی تھی، دین کے احکام نازل ہو رہے تھے، ویسے ان کی باطنی اصلاح بھی ہو رہی تھی. جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ صحابہ کرام کی لوگوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے، تزکیہ فرمایا ان کا، اور تربیت قرآن کریں. کریم جیسے جیسے نازل ہو رہا تھا اس کے ذریعے بھی لوگوں کی تربیت ہو رہی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے سے لوگوں کی تربیت کی اور ان کو ان کے باطن کی اس طرح سے تربیت کی کہ اس میں آپ نے یہ جو فرمایا کہ آغاز اسلام سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ دور ہے، جی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، جی ان سے پہلے 3 خلفائے راشدین ہیں. کیا تصوف کی نسبت سے ان خلفائے راشدین یا حضرت علی کا کچھ خاص تذکرہ آتا ہے؟ حضرت علی کا تذکرہ تو خصوصیت کے ساتھ آتا ہے، چونکہ تصوف کے بیشتر سلاسل حضرت علی کے واسطے سے ہی اوپر جاتے ہیں. اچھا. حضرت علی کے بعد امام حسن بصری اور پھر امام حسن بصری سے سلاسل تقسیم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یعنی صوفیہ کے سلاسل میں خاصی اہمیت ہے اور آپ کے اقوال کو صوفیہ خاصی اہمیت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. حضرت عمر کی بھی بعض چیزیں بہت اہمیت کے ساتھ ذکر کی جاتی ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک حدیث کا بھی ذکر آیا، انت عبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو تصوف کی بنیاد گویا یہ حدیث ہے. اس حدیث میں وہ باطنی مراحل جن کو صوفیہ نے بعد میں وضاحت کی ہے وہ اجمالی طور پر بیان کیے گئے. اچھا. ڈاکٹر علیم صاحب، یہ آپ نے ڈاکٹر مشتاق صاحب نے یہ بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ پہلا دور ختم ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد دوسرا دور شروع ہو جاتا ہے. یہ دوسرا دور کیا ہے، یہ کب تک جاتا ہے، اور خاص طور سے یہ بتائیں کہ اس دوسرے دور میں کون سی نمایاں شخصیات ایسی ابھریں؟ میں سب سے پہلے تو آپ کی اجازت سے دراصل جو پہلے دور کے بارے میں بھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جس کا آغاز بعثت سے لے کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے، ہمیں احادیث طیبہ میں بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں جو خصوصیت سے تزکیہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے اصحاب کے تزکیے کی طرف اشارہ کرتی ہیں. جو پہلے دور کی نمایاں خصوصیت ہے کہ خود صحابہ بھی ایک تو عمومی تعلیم ہوتی تھی، مگر اس عمومی تعلیم کے علاوہ حسب استعداد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ لوگوں کو الگ الگ طریقے سے ان کا تزکیہ کرتے تھے. حضرت حنظلہ کی صحہ میں حدیث آئی ہے جو بے حد مشہور ہے، نافق الحنظلہ والی کہ منافقت ہو گئی. انہوں نے ان کا مقصد یہ تھا کہ جب حنظلہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ منافق ہو گیا، کہ میں منافق ہو گیا اپنے بارے میں. حضرت صدیق اکبر سے ملے اور جب بتایا کہ نفاق کی کیفیت یہ ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، جب آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سر کی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں ہم لوگ، مگر جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. یعنی تزکیے اس کیفیت کو انہوں نے منافقت سے تعبیر تو کیا. حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یہ حال تو میرا بھی ہے، یہ خصوصیت ہے. یعنی نفس کی پیچیدگیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر جیسے جلیل القدر صحابی اور رفیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ یہ کیفیت ہماری بھی ہے. تو یہ جو خصوصیت پہلے دور میں تھی، دوسرے دور میں یہ باقی رہی، دوسرے دور اور مزید کچھ پیدا ہوئی. دوسرے دور میں یہ خصوصیت باقی رہی اور اس پر اضافہ یہ ہوا کہ اس نے علمی شکل لینا شروع کر دیا. اچھا. اس نے علمی شکل لینا شروع کر دیا. تصوف کے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ جو اجزاء تھے، جو منتشر اجزاء تھے، ان کو اکٹھا کر کے اور نظریات کی تعمیر کا جو ہے وہ دور شروع ہوا، جس میں بعض بزرگ جو ہے وہ حال کی طرف چلے، جیسے کہ حضرت بایزید بستامی کا ہے کہ زیادہ تر وہ حال کی طرف چلے. بعض بزرگ جو ہے انہوں نے کتاب و سنت کے تمسک کو، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے ہی کو جو ہے اس پر زور دیا، جیسے کہ جس کی نمایاں مثال حضرت جنید بغدادی کی ہے. جنید بغدادی کی ہے، چنانچہ ان کا مشہور قول بھی ہے کہ ہمارا طریقہ جو ہے کتاب و سنت کا تمسک اور اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے. مگر ان سب کے باوجود اس دوسرے دور کی نمایاں خصوصیت یہ ہے، ایک تو زہد ہے، دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی، جبکہ عالم اسلام میں ایک عام طرح کی جو ہے رفاہیت اور ایک عام طرح کی جو ہے اقتصادی خوشحالی جو ہے آ رہی تھی، اور اس نے برائیوں کے نئے نئے دروازے کھول لیے تھے. اس کے خلاف دراصل ایک رد عمل بھی ہم کو دوسرے دور میں ایک نمایاں نظر آتا ہے اصحاب تصوف میں، کہ اس جو مطلب مادیت کے خلاف، مادیت اس رجحان کے خلاف ایک رد عمل بھی جو ہے اہل اللہ میں نظر آیا. چنانچہ انہوں نے زہد
پر کافی زور دیا، مگر وہی ہمارا سب سے نمایاں خصوصیت اس دور کی تھی کہ اس میں صوفیاء کرام سرمو جو ہے انہوں نے کتاب و سنت سے جو ہے وہ کتاب و سنت ان کی انحراف بنیاد رہی، ان نہیں کا کیا، معیار رہا۔ البتہ لوگوں کے احوال جو ہے اس میں اچھا، کیا یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اسی دور میں پہلی خانقاہ کی بنیاد پڑی؟ خانقاہ کے سلسلے میں کئی باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ حضرت حسن بصری کے جو شاگرد تھے انہوں نے پہلی خانقاہ اہل صفہ کے طرز پر، یعنی اہل صوفیہ جو ہے صفائی کو جو ہے پہلی خانقاہ سے تعبیر کرتے ہیں، پہلی خانقاہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور اہل صفہ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ چنانچہ ایک ایسے مکان کو خصوصیت سے بنایا گیا جہاں زہاد آ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں جو ہے غور و فکر ہوتا تھا، اور نفس کا تزکیہ ہوتا تھا اساتذہ اور مشائخ کے ذریعے جو ہے۔ مگر ایک چیز اس میں اور بھی آتی ہے کہ اس کے بارے میں اور بھی روایتیں ہیں۔ بعض لوگوں نے خانقاہ کی تعمیر کو بہت ہی متاخر اور ابو ہاشم کوفی کی طرف منسوب کیا ہے، خانقاہ جو ہے عراق میں کہیں تعمیر کی گئی، الگ الگ رائے ہیں، الگ الگ آ رہا ہے۔ مفتی صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ تصوف کی تاریخ کا جو تیسرا دور ہے، اس تیسرے دور پر ذرا روشنی ڈالیں، اس میں کیا خاص باتیں رہی ہیں، کون کون سی اہم شخصیات پیدا ہوئی ہیں، کچھ انہوں نے کام ایسے انجام دیے ہیں جو تاریخ میں قابل نمایاں ہوئے ہیں؟ تصوف کی تاریخ کا جو تیسرا دور ہے جی، وہ 9ویں صدی سے شروع ہو کے اور 12ویں صدی، یہ 9ویں صدی عیسوی مراد ہے؟ جی 9ویں صدی عیسوی سے اور 12ویں صدی عیسوی تک کے آخر یعنی تک تیسری چلتا ہے۔ چوتھی صدی ہجری؟ جی، تیسری چوتھی صدی ہجری۔ علم تصوف کی جہاں تک بات ہے تو علم تصوف کے لحاظ سے یہی دور وہ ہے جس میں یہ اپنے ارتقاء کے آخری مراحل تک پہنچا۔ فن تصوف، فن تصوف، علم تصوف اپنی یعنی ارتقاء کے، اسی میں تصوف کی جو نمایاں اور بڑی بڑی شخصیات ہیں، شیخ جنید بغدادی، ابوالحسین نوری، بایزید بستامی اور حارث محاسبی، اس طرح کے جو بڑی شخصیات اس میں پیدا ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں ہم یہ جاننا چاہیں گے اس کے بعد، جو کہ وقت ہمارے پاس کم ہے، کہ تصوف کا جو چوتھا دور ہے، اس چوتھے دور میں ہم نے دیکھا اپنے نصاب میں کہ مختلف سلاسل پیدا ہوئے، اس پر تھوڑی گفتگو آپ فرمائیں۔ دراصل بنیادی طور پر اب یہ نظریات کے دور سے آگے بڑھ کر چوتھے دور میں تنظیم، تصوف کی تنظیم کا عہد جو ہے وہ ضابطہ بندی شروع ہو گیا تھا۔ مناہج، الگ الگ مناہج جو ہے وہ وجود میں آ چکے تھے، کس طرح تربیت کی جائے۔ تب چنانچہ مختلف طبائع اور مختلف احوال اور مختلف جو ہے اجتماعی اور سماجی جو ہے احوال کی روشنی میں الگ الگ ضابطے تیار ہو گئے تھے اور سلاسل کی تنظیم کا جو ہے دور ہوا۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چوتھے دور میں حقائق کی طرف توجہ دی گئی، اچھا، حقائق کی طرف توجہ دی گئی۔ اور چوتھے دور کی ایک اور بڑی اہم خصوصیت ہے کہ یہ وہی دور ہے جس نے صلاح الدین ایوبی کی نسل کو تیار کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ چنانچہ ایک بہت ہی اہم کتاب اس سلسلے میں ماجد ارسان کی، ہاکذا ظہر جیل صلاح الدین و ہاکذا عادت القدس، اس طرح صلاح الدین کی نسل تیار ہوئی اور اس طرح قدس بیت المقدس واپس ہوا۔ اس میں ان سلاسل کے کردار کو بڑے نمایاں طور پر دکھایا گیا تھا کہ یہ اہل سلسلہ جو ہے لوگوں کو کا تزکیہ کیا اور انہیں جو ہے مطلب صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں جو ہے آگے بڑھنے کے لیے تیار کیا۔ ڈاکٹر صاحب، چوتھا دور ہو گیا، پانچویں دور پہ؟ پانچویں دور میں تصوف کا پانچواں دور وہ 12ویں صدی کے آخر سے اچھا شروع ہوتا ہے، جس میں شیخ عبدالقادر جیلانی، شیخ سید احمد کبیر رفاعی، اس طرح جو سلسلے بنے، شاذلی، ابوالحسن شاذلی وغیرہ، مختلف سلسلوں کے بانی حضرات پیدا ہوئے، بانی حضرات پیدا ہوئے۔ اچھا، اور اس طرح تصوف ایک نئی تنظیم کے ایک نئے اس میں داخل ہوا جہاں باضابطہ سلسلے اور خانقاہیں اور نظام قائم ہوئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اس کا آخری دور میں اب آتے ہیں، کیا وہ آخری دور اب تک چلا آ رہا ہے؟ کوئی نمایاں قابل ذکر چیز مزید ان سے ہٹ کر؟ بات لوگوں نے اس کو 18ویں صدی تک جو ہے اس کو محدود کیا ہے، چھٹے دور کو، اور 18ویں صدی عیسوی تک، 18ویں صدی عیسوی تک محدود کیا، اور بعض لوگوں کے خیال میں وہ دور جو ہے ابھی چل رہا ہے۔ البتہ اگر ابھی تک وہ دور چل بھی رہا ہوتا تو آج کے موجودہ تناظر میں یہ اچھا ہوگا کہ آج اس دور کو نئے دور کا حصہ بنایا جائے، چونکہ بدلتے ہوئے جو سیاسی تقلبات اور تناظر ہیں اس میں تصوف کے ایک نئے دور کا آغاز اس زمانے سے ہونا چاہیے۔ بہت اچھا، بہت اچھی آپ کی گفتگو رہی۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے ہماری آج کی گفتگو سنی، آپ نے دیکھا کہ اس میں ہمارے معزز مہمانوں نے، اس فن کے ماہرین نے کس طرح آپ کے سامنے تفصیل رکھی کہ تصوف کا آغاز کس طرح ہوا، انسان کی روحانی تربیت، اس کی باطنی اصلاح اور تعلق مع اللہ
اور انسانوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور اچھے کردار کی تیاری کے لیے تصوف کا آغاز ہوا تھا۔ یہ حقیقت میں تو اپنی حقیقت کے ساتھ اسلام کے آغاز سے موجود تھا، لیکن فن کے طور پر بعد میں وجود میں آیا، اور عہد بہد اس کے فن میں ترقی ہوتی رہی، نئی نئی نظریات، لوگوں کی اصلاح کے نئے نئے طریقے بنائے گئے، اور اس کو منظم کرنے کے لیے مختلف سلسلے قائم ہوئے۔ ان سلسلوں پر بھی ہم انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ تصوف کی تاریخ کے مختلف ادوار رہے، ہمارے نصاب میں ان کو 6 دوروں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور بھی تقسیمات اس کی ہوئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ طلباء و طالبات نے اور ہمارے ناظرین نے آج کی گفتگو سے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا، اور ہماری گفتگو دوسرے موضوعات پر انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گی۔ اس موضوع پر ہمارے طلباء و طالبات مزید مطالعہ کرنا چاہیں تو میں انہیں چند کتابوں کے نام بتاتا ہوں جن کو پڑھ کر اس موضوع پر مزید تفصیل حاصل کر سکتے ہیں۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ بہت اہم اسلامک انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں حروف تہجی کی ترتیب سے آپ ڈھونڈ کر پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری کتاب ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب کی تزکیہ و احسان، اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ انگریزی میں انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے تیسرے ایڈیشن میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہے، اور ایک چوتھی کتاب بہت ہی مشہور صوفی شخصیت سید علی حجویری کی کشف المحجوب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ ہم اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے طلباء و طالبات کو فائدہ پہنچایا۔ آپ طلباء و طالبات اگر اس موضوع پر مزید مطالعہ کرنا چاہیں تو کتابیں ہم نے بتائیں، اور ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا پتہ نوٹ کر لیں۔ ہمارا پتہ ہے نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی باؤلی، حیدرآباد 500032۔ آج کی گفتگو میں اتنا ہی ہے، آئندہ پھر ایک دوسرے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔